السلام علیکم. آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب. اف میرے خدایا، اتنا خوبصورت موسم، ابر آلود سما، کسی بھی وقت بارش ہو گئی تو بس ساون کی جڑی لگ جائے گی. ہواؤں میں کتنی خوشبو ہے. سچ کسی کا بھی دل چاہ سکتا ہے. محبوب ہو، سمندر کا کنارہ ہو، لانگ ڈرائیو ہو، رومانٹک گانا ہو. ثنا لہراتے ہوئے اندر داخل ہوئی. دریچوں کا پردہ کھینچ دیے، سلائڈنگ ڈور ہٹا دی اور ہوا کا تیز خوشبو میں بسا جھونکا اندر داخل ہوا اور ایزل پر جھکی. اسمارا اس ہنگامہ خیز طوفان کی آمد پر چونکہ دھیرے دھیرے ایزل ڈیسک پر اسٹروک لگاتے اس کا ہاتھ رک گیا. کس قدر بد ذوق ہو تم. تھی تو نہیں. نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ایزل کا جائزہ لینے لگی. بنا دی گئی ہوں، لعنت ہے اپنی جی حضوری پر. وہ اس کے بیڈ پر گر گئی. سچ میں ابھی عبید سے بات کر کر آ رہی ہوں. وہ اتنا بے چین ہے آنے کے لیے جتنی میں اس سے ملنے کے لیے بےتاب. اسے میں نے یہاں کے موسم کے بارے میں بتایا تو بس ٹھنڈی آ بھر رہا تھا. آ رہا ہوں میں. ہمارے ملن کی پہلی بارش ہے. پیار کا پہلا ساون ساتھ انجوائے کریں گے. وہ تو میں نے کہہ دیا، آپ ہی گھر پر ہیں. ہوم اسائنمنٹ بنوا لیں گے. تمہارا تو دل معصوم کا رہ گیا. ثنا پر موسم کا سر چڑھ کر بول رہا تھا. بہت رنگ میں تھی. اگر تم کچھ دیر اور نہ آتی تو میری یہ پینٹنگ مکمل ہو جاتی. گویا اس نے ثنا کے مہکے ہوئے جذبات کا نوٹس ہی نہیں لیا. بھاڑ میں گئی پینٹنگ. چلو ذرا کارنر کے پارک کا چکر لگا کر آئیں. وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی. سوری، میرا موڈ نہیں ہے. آئس کریم کا گلا خراب ہو جائے گا. چلو لان میں ٹہلیں. بارش ہو گئی تو گئے کام سے پہلے ہی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کون کرے گا؟ صفا چٹ جواب دے پھڑاٹے سے آ رہے تھے. ثنا نے کھول کر اسے دیکھا. بھاڑ میں جاؤ. چلو تم جاؤ، میں ذرا اس کو فائنل ٹچ دے آؤں. اسمارا نے اطمینان سے کہا. اسمارا کی بچی وہ کشن اٹھا کر اس پر جپٹی تو اس کا کہکا بے ساختہ تھا. کس قدر بدذوق ہو گئی ہو تم. ہاں کہاں نہ تھی نہیں بنا دی گئی ہوں. کیوں؟ ظاہر ہے مشرقی وفا شعار، خدمت گزار شوہر، شریف بیوی ہوں جو شادی کے بعد اپنی تمام خواہشات اور جذبات گروی رکھوا دیتی ہے. جی حضوری کا تابع داری سے کلمہ پڑھتی ہے اور مظلومیت کا روپ دھار لیتی ہے. ثنا نے جملہ مکمل کیا. ہاں، مظلومیت اضافی خوبی ہے. اسمارا نے سنجیدگی سے بولی. پلیز تم نبیلہ کو ساتھ لے جاؤ. دوست تم میری ہو، دیورانی بنانا ہے تمہیں. جٹھانی کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال نہیں. توف ہے تم پر. رشتے کیا خاک نبھاؤ گی؟ اسمارا اس پر ایک نگاہ ڈال کر رہ گئی. نک سکتے تیار کلائی میں بھری چوڑیاں، کانوں میں خوبصورت نازک سے آویزیں. نئی دلہن کا عکس اس کے انگ انگ سے جھلک رہا تھا جبکہ اس کی ذات کا داور آئینے میں نگاہ ٹھہری. بے حد سادہ وجود، کسی بھی آرائشی اشیاء سے پاک. چوڑیوں کی چھن چھن مصور کو پسند نہیں. چمکیلے بھڑکیلے کپڑے ایسے جو نگاہ غلط نہ ڈالے. اسے کون کہیں لے کر جائے گا جو تیار ہوتی پھرتی ہو؟ غلط فہمی ہے تمہاری. مجھ سے زیادہ رشتے کون نبھا سکتا ہے؟ کلر پیسٹ سائڈ پر رکھ کر برش اس کے اوپر رکھا. کسی کو شکایت ہے تو بتاؤ. ثنا مبہم سے انداز میں مسکرائی. شکایات کا جھنڈا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اپنی جانب اشارہ کیا. اور پھر ثنا نے اس کی کسی بھی حرکت کو درخواہ اعتنا نہ جانتے ہوئے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتی بھاگتی پہلے کمرے سے نکلی، پھر کوریڈور سے اور پھر لان کی سیڑھیاں اتر کر سیدھی لان کے وسط میں رکھی چیئر پر آ کر پہلے اسے گرا پھر خود بیٹھی. بلا شبہ ثنا کو اپنی بات منوانا آتی تھی. گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنا ہی پڑتی ہے. فخریہ انداز میں سے دیکھا. ایک نگاہ غلط ڈال کے اطراف کا جائزہ لیا. موسم واقعی غضب کا ہو رہا تھا. دوپہر کا وقت تھا مگر شام کا سما پیش کر رہا تھا. ابر آلود موسم، ہر سو بادل چھائے تھے جو کسی بھی وقت برس سکتے تھے. اس نے گہری سانس لی. عبید نے کہا کہ تم موسم اسمارا کے ساتھ انجوائے کرو انجوائے کیا کرنا ہے؟ دلچسپی سے اسے دیکھا. انسان اپنے لیے جینا بند کر دے تو پھر دوسروں کے لیے جی لے. اسمارا. ثنا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. لگتا ہے میں نے تمہیں اپنی ایک دوست کو، ایک ہمنوا کو کھو دیا. کیسے؟ جانتی ہو تم لوگ کس طرح گھومتے پھرتے موج کرتے تھے. شادی کے 8 ماہ بعد ہم نے کیا کیا؟ کیا وجہ سے شادی کر کے میں نے تمہیں کھو دیا؟ اسمارا خاموشی سے دیکھتی رہی. وجاہت کے ساتھ. اس لیے تمہیں شادی تو نہیں کی تم اپنے خول میں بند ہو جاؤ. تمہیں تو اسے بدلنا تھا. اسمارا سر جھکا کر اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی. ان پر نمایاں ہوتی لکیروں میں سے شاید کوئی خوشی کا رستہ نہیں بناتی تھی. ہم تو کسی کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتے. کیا تم خوش نہیں ہو؟ پاگل ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اتنا خوبصورت گھر، امی ابو، خوبصورت رشتے، پیار کرنے والے. کسی نے سن لیا تو؟ پھر تم. یہ میری سسرال بھی ہے ثنا، اور سسرال میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے. یہ میری پھپھو کا گھر ہے. شادی سے پہلے تم پہلے انہیں بھی پھپھو ہی کہتی تھی.
تم سب سسرال مت سمجھنا۔ ایک تغافل بری مسکراہٹ چہرے پر بکھری۔ اسی پل براؤن گیٹ کھلا اور روشن آرا اندر آ گئی۔ ان کے پیچھے نبیلہ اور احسن تھے۔ انہیں لان میں بیٹھا دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ آفرین ہے تم لوگوں پر، یہاں بیٹھی ہو اس موسم میں، اور میں سوچ کے آ رہی تھی میری بہوؤں کا پہلا ساون ہے، کچن آباد ہوگا اور پکوان کی خوشبو گھر میں پھیل رہی ہوگی۔ انہیں فرصت سے بیٹھا دیکھ کر گویا ہوئے اسمارا اور ثنا ہنس دی۔ پھپھو، میں اور اسمارا بھی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا بنائیں، پھر آپ کا بھی کچھ پتہ نہیں، ہم دو اکیلے بی انسان اپنے لیے تو جی سکتا ہے نا۔ امی میں بازار سے لے آتا ہوں۔ چلو اسمارا تم پکوڑے بناؤ، ثنا سموسے اور کچوری، اور تم نبیلہ املی کی چٹنی اور بھاجی کچوری کی۔ امی میں جلیبیاں لے آتا ہوں۔ امی میں تھک گئی ہوں، نبیلہ ٹھٹکی۔ گاڑی میں کیا تھکاوٹ، نخرے نہیں چلیں گے، سب سے زیادہ تم ہی کھاؤ گی۔ اور تینوں نے کچن کا رخ کیا۔ ذرا جلدی، بارش شروع ہوا جاتی ہے، احسن کمنٹری کرنے لگا۔ روشن آرا اندر کا رخ کیا۔ کیا بات ہے، یہ تیمور کو ہار گئے، زیادہ وقت تو نہیں گیا؟ فون بھی کم ہی کر رہا ہے، بلکہ میری تو 2-4 دفعہ یہ بات ہوئی ہے۔ روشن آرا نے کروشیے کا دھاگا انگلی پہ لپیٹتے ہوئے اپنے شوہر وقار الحسن کو دیکھا، جو اینک ناک پر ٹکائے کسی کتاب کی فرق گردانی کر رہے تھے۔ ہوں، اپنی دھن میں جواب دیا۔ یہ تو بہت غلط ہے نا، اسمارا بھی تو نوبے آتا ہے، تیمور کو کچھ نہ سوچنا چاہیے۔ ہوں، صفا پلٹ کر اینک کی اور سے دھن میں باتیں کرتی نصف بہتر کو دیکھا۔ بہت اچھی صابر نیک بچی ہے۔ ہوں، اب کے ہوں پر انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھ ہی لیا۔ یہ میرے لیے آپ کے پاس سوائے ہوں کے کچھ نہیں کیا؟ ہاتھ روکے یار، تمہاری باتوں پہ شوہر بیچارہ اتفاق کے رائے کر تو رہا ہے، اگر اختلاف رائے کرے گا تم برا مان جاؤ گی، مبہم سے انداز میں کہتے مسکرا کر انہوں نے صفا پلٹا۔ تو میں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ گھوٹتے ہوئے کہا، قطعی نہیں، 100% درست، مگر میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہاری کی نوکری ہی ایسی ہے، گھومنے والے اتنی اچھی سیلری ملتی ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا گھر آ جاؤ، نوکریاں بہت۔ روشن آرا نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کچھ بہو کا خیال کرو، ہفتہ بھر کی چھٹی لے کر آ جاؤ، نہیں تو ویکینڈ ادھر گزار لو۔ اچھا، اب فون آئے گا تو بات کروں گا۔ آئے گا نہیں، فون آپ کریں اسے اور سمجھائیں کمانا اس زندگی پر فرض نہیں، دوسرے رشتے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنا گھر سنبھالے، بیوی کو دیکھے، عبید بھی تو ہے، ہر ویکینڈ پہ بھاگا چلا آتا ہے۔ انہوں نے عبید اور تیمور کو موازنہ کیا۔ دونوں بیٹوں کی انہوں نے ایک ساتھ شادی کی، ایک بہو نند کی بیٹی تھی ثنا، دوسری ان کے دور کی رشتہ دار بہن کی بیٹی تھی اسمارا، جس نے اتفاق سے ثنا کے کالج میں ایک ساتھ کلاس میں پڑھا۔ بہت دوستی تھی ان دونوں کے درمیان، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثنا نے اسمارا کو اپنی دیورانی بنا لیا۔ وقار الحسن نے ایک بار پھر اینک کے اوپر سے بیگم کو دیکھا اور ان کا موڈ دیکھ کر کتاب بند کر دی۔ تیمور تو اپنی زندگی کے بارے میں جانے کیا سوچے بیٹھا ہے، مگر ہمیں اپنی بہو کا ساتھ بھی تو دینا ہے نا۔ ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی ہوں۔ کان کھجاتے ہوئے وقار الحسن خوش سے لگے۔ واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے، بات کرتا ہوں میں تیمور سے۔ آدم بیدار والی کیفیت جانے کیوں ہو گئی ہے اس کے، بالکل ہی بدل گیا ہے وہ، یہاں گھر میں تو اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ ایسا کرتے ہیں، یکالک کسی اندرونی خیال کے تحت روشن آرا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اسمارا کو اس کے پاس بھجوا دیتے ہیں۔ وقار الحسن چونک کر انہیں دیکھنے لگے، مگر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ ثنا بھی کہے گی مجھے بھی میرے شوہر کے ساتھ رہنا ہے؟ نہیں، وہ نہیں کہے گی۔ نیند دراز ہو کر کتاب اٹھا لی۔ کیوں؟ تیکھے آبرو سے دیکھا۔ عباد ٹریننگ پر گیا ہوا 1-1.5 ہفتہ ہی رہ گیا ہے، اس کا واپس اس نے ادھر ہی آنا ہے بس، تو پھر اسمارا کو تیمور کے پاس بھجوانے کی بات کرتے ہیں۔ نگاہ کی باریکی سے وقار الانسان نے روشن آرا کو دیکھا۔ جو وہ سوچ رہے تھے وہاں تک روشن آرا کی پہنچ نہیں تھی۔ وہ صرف پانی کو بیرونی سطح سے دیکھنے کی عادی تھیں، جبکہ ان کی ذات کا مشاہدہ گہرائی لیے ہوتا تھا۔ ایک گہری سانس لی۔ تیمور کے بارے میں وہ بہت حساس تھے۔ تیمور زندگی کو نہیں، زندگی تیمور کو گزار رہی تھی، دھکیل کر، کھینچ کر، زبردستی۔ اس نے سچی کی خوشیوں کی جانب سے منہ پھیر لیا تھا، ایک لگی بندھی روٹین تھی اس کی، شاید وہ اس بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ پھر ایک عرصہ ہوا اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک اور سانس بھر کر کتاب سائڈ پر رکھی، بازو سر کے اوپر موڑ کر وقار الحسن نے آنکھیں موند لیں۔ ثنا بڑے مزے سے پیالی میں فروٹ چاٹ ڈال کر لان میں اتر رہی تھی، جب کسی نے ایک دم سے ہاؤ کر کے ڈرایا۔ وہ سیڑھیوں پر تھی، اچھل کر گرنے کو تھی، جب دودھ بازوں نے اسے محبت سے اپنی گرفت میں لے کر سنبھالا اور پیار سے اس کی آنکھوں میں ہاتھ رکھا، جو ایک خوف اور سراسیمگی میں مبتلا تھی، دہشت سے اپنے حصار میں لے لیا۔ ڈاکو، چور لٹیرے، دل بند ہونے لگا۔ مجھے تو جانا عبید، جانے عبید، آپ نے تو جان ہی نکال دی، جب میں آتا ہوں تو تمہاری جان ہماری ہو جاتی ہے۔ جانے بہار، آپ کب آئے؟ فون بھی نہیں کیا؟ آج ویکینڈ تھا، دل بے قرار تھا، پھر موسم سچ بے ایمان کر گیا۔ اور کیا تمہیں انتظار نہیں تھا؟ دھیرے سے جھکا تو اس نے شرما کر پلکیں جھکا لیں۔ چند لمحوں میں دل کی حالت ہی بدل گئی۔ دل کیا، موسم مدر صاحب میں بدل گئی۔ ثنا، کون ہے باہر؟ امی لاؤنج میں تھی، آواز سن لی۔ امی، وہ یہ آئے ہیں۔ شرما کر اسے دیکھا۔ عبید، ان کی آواز میں خوشی تھی۔ عبید نے جھک کر بیگ اٹھایا، دوسرے ہاتھ کو ثنا کے شانے پر پھیلا کر انور کی جانب بڑھا، دھیرے سے ان کی جانب جھکا تھا۔ تمہارا دل تو میری موجودگی میں بند ہی رہتا ہے جانے بہار۔
ثنا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کی سنگت میں اندر کی جانب بڑھی۔ اگلے صبح ڈرائنگ روم میں بڑی رونق تھی۔ عبید بہت ہنسنے ہنسانے والا شخص تھا، ہر کسی کو کمپنی دیتا تھا، اس کی سنگت میں سبھی خوش رہتے تھے۔ عبید تیمور کو کہتے وہ بھی آ جاتا۔ روشن آرا نے کہا، میری اس سے بات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا تم چلو میں پہنچ رہا ہوں، ویسے بھی آج کل میں فارغ ہوں۔ آملیٹ بناتی اسمارا نے دھیرے سے دل کو مضبوط کیا۔ 3 ہفتے پہلے بھی عبید بھائی آئے تھے تو یہی کہا تھا، اور ویکینڈ بھی نہیں آیا تھا۔ اس لڑکے کو جانے کیا ہو گیا، ایسے ہی ڈالتا رہتا ہے، 4 مہینے ہو گئے اسے گئے۔ روشن آرا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم ہی کچھ سمجھاؤ۔ امی وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں کہ میں کان سے پکڑ کر لے آؤں، سمجھدار ہے، اتنی اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا ہے، اسے خود بھی سوچنا چاہیے۔ عبید نے سنجیدگی سے کہا۔ ثنا چائے کی کیتلی لینے کچن آئی۔ اسمارا نے خود کو یوں ظاہر کیا گویا کام میں مصروف ہو۔ ثنا ایک نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی، ایپرن باندھے، دوپٹہ شانوں پر ڈالے، بڑی مصروف تھی۔ اسمارا آ جاؤ جلدی سے، تمہیں سب بلا رہے ہیں۔ بس یہ آخری آملیٹ، میں آ رہی ہوں نا، چلو۔ مڑ کر مسکراتے ہوئے اس کے دلکش سراپے پر نگاہ ڈالی، تر و تازہ مہکتا ہوا گلاب، اس کا رخسار چھوا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ثنا ہنسی، تم سے کم ہوں۔ کیتلی اٹھا کر باہر نکل گئی۔ جذبے احساسات اس کے وجود کو میچ لے۔ ہش پگلی، ایپرن کھولا، یہ رنگ و روپ تو من چاہے ساتھ اور محبت کا تحفہ ہوتا ہے، اور ہم لمحہ بھر کو آنکھ بھیگی، ہم ٹھہرے اجنبی، ناآشنا راستوں کے راہی۔ آملیٹ کی پلیٹ اٹھائی، لمحہ بھر میں موڈ کو سنبھالا، باہر نکل گئی۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، صبح سے بارش موسم کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ عبید اور ثنا تیار ہو کر باہر نکلے، وہ کہیں گھومنے جا رہے تھے۔ آ جاؤ اسمارا، موسم کا مزہ کر لینا چاہیے۔ شکریہ، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں۔ ارے تو اپنے کباب کو بلوا لیں، سچ میں بڑا شوق ہے ہڈی بننے کا۔ کیوں؟ عبید نے شانے سے پہلو میں کھڑی ثنا کو ٹھوکا دیا، اور اسمارا نے برجستہ کہا، مگر لگتا ہے کباب چینٹ گئے ہیں، کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ بغور اس کے سادہ سے حلیے کو دیکھا اور کچھ سوچ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہاتھ ہلاتی ثنا بھی اس کے پیچھے تھی، اور وہ بس خیال ذہنی دیکھنے لگی۔ تیمور کے والد سے کوئی جواب خیال وہ وجود میں آتا ہی نہیں تھا، بس ایک نام تھا، تیمور اس کا شوہر ہے۔ شادی کے 1 ہفتے جانے کیسے اس نے اس گھر میں گزار لیا تھا، اس کے بعد تو بس آتے جاتے موسم ہی تھے۔ تیمور نے اسے قابل ہی نہیں سمجھا تھا، بات کرنا تو درکنار، وہ بہت خوش انسان، اپنے لیے دلے رہنے والا تھا۔ روشن آرا نے بیٹے کے وصف جانتے ہوئے شاید اس لیے ابو بنایا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ماں کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، باپ کا شادی سے چند ماہ پہلے ایک بھائی تھا، اور وہ UK کا ہو کے رہ گیا، وہاں جا کر بس گیا تھا، وہیں شادی کر لی۔ انہی دنوں اس کی دوست ثنا کی شادی ہوئی تھی، اسے بھی اس کی تنہائی، اکیلا پن بہت دکھی کر گیا۔ اپنے خود غرضی ہوتے ہیں، تنہا لڑکی ذات اکیلے گھر میں کب تک رہتی یا کب تک رہ سکتی تھی؟ وہ اس کے بارے میں سوچنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس وقت وہ خود سوچنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ جب ثنا نے اس کے متعلق انہیں پھوپھو اپنی ساس سے بات کی، بلکہ اس کو گھر لے آئی، اسمارا سے ملوایا، وہ بھی دکھی ہو گئی۔ جب ثنا نے کہا کہ اسمارا کی شادی تیمور سے کر دیتے ہیں، اسمارا خوبصورت سلجھی ہوئی سلیقہ شعار لڑکی تھی، پھر اسی وقت مظلوم اور مدد کی طالب بھی تھی، مگر تیمور راضی نہیں ہوگا۔ ہو جائے گا راضی پھوپھو، اتنی اچھی تو ہے اسمارا، یادوں کے ساتھ انسان کب تک گزارا کر سکتا ہے؟ پھر آپ کہہ بھی سکتی ہیں پہلی شادی تو اس نے مجھے پسند کی، دوسری میری پسند کی، کر لو۔ ثنا اسمارا کی دبرانی بنانے کے لیے بے چین و بے قرار تھی، اور پھر یہی ہوا۔ تیمور کو منانا، راضی کرنا مشکل کام تھا۔ پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ بہت سخت گیر، اکھڑ مزاج اور من مانی کرنے والا ہو گیا تھا، مگر اسمارا کا نصیب بس گھر سے جڑا تھا، یا پھر اسمارا روشن آرا کے دل کو بھا گئی۔ یہ رشتہ ہو گیا، تیمور ماں کی باتوں میں آ کر راضی ہوگا، اور سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ پھر تیمور کی ذات کا قفل نہ ٹوٹا، گمسم خاموش اپنی ذات میں مگن تیمور نے اسے درخواہ اعتنا ہی نہ جانا تو کیا توجہ کیا دیتا۔ وہ مشکل 1 ہفتہ گزار کر بس پھر کبھی کبھار ہی آنا ہوا۔ اس گیا۔ اسمارا کے حسن، نزاکت، مظلومیت اور معصومیت سے قطعی کوئی نصیحت نہ تھی۔ شاید نے سوچ لیا تھا امی کی بہو کی ضرورت ہے، امی ہی بھگتائیں۔ بیوی اس کے لیے اہم نہیں تھی، وہ ہر کام کر سکتا تھا، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بیوی صرف خادمہ ملازمہ نہیں ہوتی، سنگی، ساتھی اور جذباتی وابستگی کا سامان بھی ہوتی ہے۔ زندگی خوشگوار تو وجود زن سے ہے، مگر وہ اپنی زندگی کے تمام بہار شاید دیکھ چکا تھا، سب بالکل ہی لا تعلق تھا۔ شروع میں ثنا نے بہت سمجھایا، تیمور کچھ خیال کرو، میری دوستی کی لاج رکھ لو، کیا سوچے گی وہ بھابھی، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میرے لیے زحمت کریں، میں ایسا ہی بھلا تھا، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، امی کو بہو کی ضرورت تھی، سو انہوں نے خواہش پوری کر لی۔ اولاد کا تو کام ہی والدین کی فرمانبرداری کرنا ہوتا ہے۔ ثنا ہکے بکی سے دیکھتی رہ گئی، بھلا یوں بھی کوئی کرتا ہے؟ زاہد و خشک بھی تو اسمارا کی معصومیت خاموشی دیکھ کر نثار ہو جائے۔ عبید کی تیمور کی پہلی بیوی بہت حسین تھی۔ عبید کیا تیمور کی پہلی بیوی بہت حسین تھی؟ کیا اس نے روگ ہی پال لیا ہے؟ دل گدی پر آ جائے تو پری کیا چیز ہے میری جان، پھر دل بھولتا کب ہے پہلا پیار؟ کیا تیمور کی محبت یک طرفہ تھی؟ شاید، مگر کبھی اس کا ذکر نہیں ہوا۔ اس نے امی سے کہا کہ یہاں شادی کرنا ہے، تو میں چونکہ باہر اسٹڈی کے لیے گیا ہوا تھا، کچھ امی بیمار تھی،
جوڑوں کے درد کی وجہ سے فرزین کی اپنی نئی شادی ہوئی تھی. اس گھر کو ایک ذمہ دار عورت کی ضرورت تھی. نبیلہ چھوٹی تھی. امی خوشی خوشی رشتہ لے کر چلی گئی. خوش قسمتی سے رشتہ طے ہو گیا اور نگار سب کو پسند آ گئی. جلد شادی ہوگی. تیمور بہت خوش تھا مگر اس کی خوشیوں کو جانے کس کی نظر لگ گئی. نگار اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی. 1.5 سال بعد اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا جب زین صرف 1 سال کا تھا. تیمور کو بیٹے سے بہت محبت تھی. اس کا دل ٹوٹ گیا. نگار کو سمجھایا مگر وہ نہیں مانی. عزت نفس کی تذلیل پر اتر آئی. کورٹ میں مقدمہ کر دیا. تیمور نے اسے طلاق دے دی. زین کو نگار کے پاس رہنے دیا. چھوٹا بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. تیمور جا کر کبھی کبھی مل آتا ہے مگر ہم میں سے کوئی نہیں گیا. کیا اسمارا کے ساتھ برا ہوا؟ وہ تو پہلے ہی دکھی تھی. میں نے اس کے اچھے اور خوشگوار مستقبل کے لیے شادی کی تھی. اگر تیمور نے اسمارا کی خوشیاں اس کا حق نہیں دیا تو پھر اس نے ضم کیا. صرف نیت صاف ہے تو تیمور اسمارا کی زندگی میں خوشیاں ضرور لے آئے گی. مگر تیمور وقار حسن نے اس راہ فرار اختیار کر لی تھی. وہ اپنی جاب کا ہوکا رہ گیا. اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ واپس آئے اور ثنا کو اس سے واپس لانا تھا. اپنی دوست کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی تھی. اسمارا کچن میں مصروف تھی. نبیلہ اندر گئی تھی. ثنا اور عبید باہر گئے ہوئے تھے. جب روشن آرا نے کسی کام سے کچن میں قدم رکھا. امی کچھ چاہیے؟ نہیں بیٹا بس ایسے ہی تمہارا ہاتھ بٹانے آ گئی. جی نہیں. مسکرا کر انہیں دیکھا اور چیئر کی جانب اشارہ کیا. وہاں بیٹھے اور مجھ سے باتیں کریں. کام تو منٹوں میں ہو جائے گا. بالکل بلکہ ہو گیا. اس کا سادہ سا حلیہ نے دکھی کر گیا. کتنی اچھی خوش اخلاق اور ملنسار لڑکی ہے. تیمور مت کرو اس کے ساتھ زیادتی. خدا معاف نہیں کرے گا. چائے لے گی آپ؟ نہیں 1 گلاس پانی دے دو. آپ سے ایک بات کرنی تھی. وہ ان کے برابر چیئر پر بیٹھ گئی. کیوں بیٹا؟ اپنے محلے میں جو انڈسٹریل ہوم کھلا ہے میں وہاں پر لڑکیوں کو فلاور میکنگ کڑھائی سکھانا چاہتی ہوں. آپ ابو ان سے اجازت دلوا لیجیے. اسمارا وہ اسے دیکھتی رہ گئی. تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ ضرورت ہے کوئی؟ نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں. یہ میرا شوق ہے. سیکھا ہے تو آگے بھی سکھاؤں. دراصل میں نے سیکھا ہی اس لیے تاکہ ہینڈی کرافٹ ٹیچر بن جاؤں. پلیز آپ کچھ خیال نہ کریں. ضرورتیں میری سب پوری ہو رہی ہیں. ان کا ہاتھ تھام لے. وہ اسے دیکھتی رہ گئی. اچھا. وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر نکل گئی. وہ بہت دکھی ہو گئی تھی. خواہ کے نام ہوگی. وہ بھی عورت تھی. بہو بھی ایک عورت تھی. عورت کا درد دکھ جانتی ہے. اور عورت بھی وہ جو چند ماہ کی بیاہ ہو. شوہر گریز و فرار کی راہ اختیار کرے تو شریف اور پاک باز گھریلو عورت خود کو بہلانے کا یوں ہی سامان کرتی ہے. آنچل سے صاف چہرہ کیا. وہ تیمور سے سختی سے نپٹیں گے. اگر یہی سلوک کرنا تو منع کر دیتا. وہ 2 دن بعد چلا گیا. ثنا کے چہرے پر پیار رقصاں تھا اور آنکھوں میں خمار اور چہرے پر روپ تھا. اسمارا نے اسے دیکھ کر آنکھیں چرا لیں. دن تو اس کے بھی سہاگ بھرے تھے مگر دل میں کسک سی جاگی. سہاگن وہی جو پیا منوائے. مگر اس کا پیا اپنے کمرے کے دریچے پورے واہ کر دیے. موسم ابر آلود ہو رہا تھا. بادل بہت نیچے آ گئے. اس کمرے سے لان کا منظر نظر آ رہا تھا اور گلاب کی کیاریاں. نبیلہ نے بتایا تھا یہ کمرہ تیمور بھائی کے پسند کا ہے. بڑے چاؤ سے اس کمرے کے دریچے بڑے کروا کر شیشے کے سلائڈ لگوائے تھے. مگر یہ بہت پہلے کا قصہ. لگتا ہے اس کا دل اس گھر سے ہی چٹ ہو گیا تھا. انہیں گھر والے بھی عزیز نہیں ہیں. معلوم نہیں تیمور کس نہج پر ٹھوکر لگی کہ وہ زندگی سے کنارہ کشی ہی ہو گئے. آدم بیدار. ثنا کہتی ہے اسمارا اس کی زندگی کی خوشیاں کی طرف واپس لا سکتی ہے. تم اس کی بیوی ہو. تمہارا حق بھی ہے. مگر میں کیسے؟ اپنے کلائی میں پڑی چند چوڑیوں کو انگلی سے چھوا. وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے. مانگنا مجھے پسند نہیں ہے. تو ثنا میں کس طرح سے انہیں واپس لا سکتی ہوں؟ کبھی کبھی تخیل موسم اور حالات ایسے ہی رنجیدہ کر دیتے ہیں. کب تک؟ اس نے دریچے سے سر ٹکا دیا. مجھے معلوم تھا تم ادھر ہی موسم کا مزہ لے رہی ہوگی. چہرے کی چمکدار مسکراہٹ بتا رہی تھی. کبھی اس نے محبوب کا فون سنایا. اسمارا اس کی جانب پلٹ آئی. تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ ماں کی اس کی جانب بڑھا کر سیدھا سوال کیا. تم جانتی ہو اس شعبے میں جاب کرنا میرا شوق ہے. گویا تم بھی ماحول حالات اور گھر سے فرار حاصل کر رہی ہو. نہیں یہ میرا گھر ہے. میری آخری پناہ گاہ ہے. ثنا مجھے آگے کہیں نہیں جانا اور نہ ہی میں اتنی خود غرض ہوں کہ اپنے محسنوں کو دکھ دوں. وہ تو بس قریبی انڈسٹریل ہوم کھل گیا تو خیال آ گیا ورنہ تم جانتی ہو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. اسمارا تم تیمور سے ڈس ہارٹ ہو گئی ہو. میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ تیمور ایک نفسیاتی گرہ ہے. اسے صرف تم جیسی ہی لڑکی سلجھا سکتی. تم کوشش تو کرو. شور ہے وہ تمہارا. میں بکھارن نہیں ہوں ثنا. انہیں بھی احساس ہونا چاہیے میں ان کی بیوی ہوں. شاکی سے انداز میں دیکھا. اس کے احساس کو ہی جگانا ہے. تم کوشش کرو. اسے اپنے ہونے کا احساس تو دلایا جا سکتا ہے. حیرت ہے تمہیں اپنی زندگی کی تبدیلی کا احساس نہیں. امی بہت پریشان ہے تم دونوں کی وجہ سے. شادی اس لیے نہیں کی تھی انہوں نے. امی کو سمجھایا کرو پریشان ہونا چھوڑ دیں. ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں. میں تمہاری جگہ ہوتی تو ناک چڑھنے چبوا دیتی. ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اسمارا کے چہرے پہ عطا کیا. تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے ثنا. میں تیمور کی جانب سے کوئی سنگ دلانا اقدام برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پیچھے کوئی گھر نہیں ہے. کوئی پناہ گاہ نہیں. ثنا کا دل دکھ سے بھر گیا. ایسا تو نہیں چاہا تھا اس نے. بازی الٹ کیوں گئی؟ تیمور اتنا سنگ دل کٹھور کیوں ہو گیا؟ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا. دریچے سے باہر نگاہ کی تو بارش شروع ہو چکی تھی.
امی کی طبیعت خراب ہے تو اسپتال لے جاؤ۔ فون پر تیمور کا لہجہ خوش سا تھا۔ کس قدر سنگ دل ہو تم۔ ظاہر ہے میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں۔ اولاد کی مسیحائی والدین کی عادت دکھ کم کر دیتی ہے تیمور۔ فی الحال میں کیسے آ جاؤں؟ میرے آفس میں سخت مراحل چل رہے ہیں۔ آخری دفعہ 6 ماہ پہلے آئے تھے۔ امی بہت یاد کرتی ہیں تمہیں اور تمہاری بیگم۔ کم سے کم اس کا ہی خیال کرو۔ شرمندہ کرنا چاہا مگر وہ بھی ایک شخص تھا۔ ٹھیک ہے میں امی کو رات سے بات کروں گا۔ فون بند ہو گیا۔ ثنا نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا کیا جائے؟ عبید آ جائے تو تمہیں کو واپس بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ اس کا تبادلہ یہاں ہونا چاہیے۔ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ غربت محبت کو آراستہ کرتی ہے۔ پھر تو تیمور فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اس غیر معمولی خیال پر آنکھیں چمکنے لگی۔ رات کو تیمور نے روشن آرا اور وقار حسن سے بات کی۔ ان کی طبیعت پوچھی اور معذرت کی کہ وہ فی الحال نہیں آ سکتا۔ ہم پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحبزادے۔ تم اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لو۔ ماں کے خشک انداز پر ششدر رہ گیا۔ ہماری محبت ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اور آئندہ ہمیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ابا کی پینشن، کاروبار میں نفع، عبید کے چیک اور احسن کی تنخواہ ہمارے لیے کافی ہے۔ احسان مت کرو امی، مر گئی تمہاری ماں، آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ نافرمانی کے قصور بھی گنواؤں؟ وہ چیخ پڑی۔ وقار حسن نے فون لے لیا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے بیٹا۔ ابو اتوار کو نبیلہ کی منگنی ہے عمران سے، آنا چاہو تو آ جانا ورنہ اس کے 2 بھائی ہیں۔ ابو کا لہجہ امی سے بھی زیادہ خوش تھا۔ وہ حیران تھا ایسا کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے کچھ اور پوچھتا فون بند ہو گیا۔ اسے جانا ہی تھا امی ابو کے لیے، نہ صرف نبیلہ کی خاطر جو اس کی چھوٹی بہن تھی۔ ہمارا تو قصور نہیں، اگر نگاہ سے جل دے گئی ایسی لڑکی پہ اعتبار ہی کیوں کیا؟ ہمیں کس گناہ کی سزا دے رہا ہے؟ روشن آرا خاصے غصے میں تھی۔ آریہ پار آنے دو برخوردار کو، اگر نہیں آتا تو میں خود اسمارا کو ادھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ وقار و حسن بھی کم نہ تھے۔ نہ آتا نہ نہیں ملتا نہ ملے، دو ٹوک فیصلہ تھا۔ اپنے نام نہاد دکھ کے پیچھے کس کس کو دکھ دے گا؟ آج کل گھر میں نبیلہ کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ انہی دنوں عبید اپنی ٹریننگ مکمل کر کے آ گیا۔ ثنا کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایسے میں اسمارا نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا، کچن اور دوسرے کام۔ تبھی نبیلہ کی پھوپھو کا فون آ گیا کہ منگنی کو چھوڑو، روشن آرا نکاح کر لیتے ہیں، 6 ماہ بعد شادی۔ نکاح؟ کچھ تذبذب سے عبید کو دیکھا۔ اچھا میں آپ کے بھائی سے مشورہ کر کے فون کرتی ہوں۔ ارے مشورہ کیسا؟ وقار کی جرأت ہے کہ وہ انکار کرے؟ بہن کے لہجے میں بھائی کی محبت تھی۔ روشن آرا نہیں تھی۔ پھر بھی ابا ٹھیک ہے میں شام کو فون کروں گی۔ انہوں نے عبید سے بات کی۔ ثنا جا کر وقار حسن کو بلا لائی اور یوں نبیلہ کا اب نکاح ہو رہا تھا۔ شاپنگ کی نوعیت بدل گئی۔ زبردستی کے باوجود اسمارا شاپنگ کے لیے تیار نہ ہوئی۔ تم جاؤ ثنا، اگر ہم دونوں چلے گئے تو گھر کون دیکھے گا؟ تمہیں اپنی شاپنگ نہیں کرنی؟ کیا پہنو گی تم؟ ثنا اتنے کپڑے ہیں میرے پاس، بری کے بھی اور جہیز کے بھی ان ٹچ پڑے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لوں گی۔ بے حد سرسری لہجے میں کہا۔ حد کرتی ہو تم، اتنے پرانے فیشن کے تقریباً سال ہونے والا ہے۔ میں بھی تو سیدھی سادی سی ہوں، کون سا اتنا فیشن پرست ہوں؟ تمہیں میری طرح ساڑی باڑھنی ہے؟ سسرال میں یہ پہلا فنکشن ہے۔ ساڑی؟ مگر میں نے کبھی باندھی نہیں، اتنے کام ہوں گے۔ گھبرا گئی۔ میرے لیے سیدھی سادی شلوار قمیص ٹھیک ہے بس۔ ثنا نے ہاتھ اٹھا کے اسے چپ کروایا۔ تم نے اور تمہارے صاحب نے بہت من مانی کر لی، اب گھر میں وہی ہوگا جو امی ابو اور ہم چاہیں گے، رعب سے کہا، اور ایک تلخ و ترش حزن زدہ مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیا۔ نو ثنا ڈیئر، گھر میں ہوتا وہی ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ ثنا کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم ہم سے شاکی اور خفا ہو؟ نہیں تو۔ سارے کوشن صوفوں پہ لگائے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی تو زالہ بھی تو کر رہے ہیں۔ ثنا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے زبردستی اور مانگی خوشیاں نہیں چاہیے، مجھے اس گھر کے ایک کونے میں اپنے حال میں مست رہنے دو۔ میلے کوشن کور اٹھائے اور باہر نکل گئی۔ ثنا بیٹھی رہ گئی۔ وہ اسمارا کو غلط قرار نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی ہمت اور حوصلہ تھا جب وہ چپ چاپ ہر زیادتی کو برداشت کر گئی، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی کب کا رخت سفر باندھ چکی ہوتی۔ بلا شبہ اسمارا ایک نفیس اور نائس لڑکی تھی، ایسے ہی تو اس کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ اسمارا کے انکار کے باوجود اس کے لیے خوبصورت فیروزی کلر کی ساڑی لے آئی۔ یہ تو تم پہنو گی اور ہر حال میں پہنو گی، تمہیں آتا ہے یا نہیں آتا اس کی فکر مت کرو، اپنے لیے جینا سیکھو، اگر تیمور آ جاتا ہے تو صرف اسے نظر انداز کرو بس۔ اسمارا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تیمور کو اچھی طرح جان گئی تھی، وہ پچھلے دکھ میں اسے مبتلا بھولنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اچھا ہوا تھا یا برا؟ تیمور نے اب ساری عورتوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ بے وفا، ہٹ جائی، پارا صفت اور ڈال منڈلانے والی، خود سے خود پسند عورت جو صرف اپنی مفاد اور خوشی کے لیے جیتی ہے، اس کا اعتماد تاراج ہو گیا تھا۔ اور اس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ گھر تو اب اس کی منزل ٹھہرا تھا، یہاں سے نکل کر کہاں جاتی اور اگر جانا ہوتا تو یہاں پر آتی کیوں؟ نکاح کی صبح موزہ ہی ہو گیا۔ تیمور صبح آ گیا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ڈائننگ روم میں عبید اور احسن کی موجودگی میں ہلچل ہی رہتی تھی۔ احسن اس وقت نبیلہ کو چھیڑ رہا تھا جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ عبید خفا سے ثنا کی جانب متوجہ تھا۔ اسمارا چائے لا رہی تھی۔ ٹیلی ویژن ہلکی آواز میں چل رہا تھا جب السلام علیکم کی بردبار اور بھاری آواز پر
سب چونک گئے۔ بیگ ہاتھ میں لیے دروازے پر تیمور تھا، اچھی خاصی ہموار فرنچ کٹ میں، آنکھوں میں سفید چشمہ لگا تھا، ماتھے پر لٹکی ہوئی بالوں کی ایک موٹی سی لٹ جس سے اس نے ہاتھ سے اٹھا کر پیچھے کیا۔ عبید سے چھوٹا تھا مگر کئی سال بڑا لگ رہا تھا۔ تیمور آگے بڑھا اور پیچھے سے آ کر تمبخود دیکھتی ماں کے شانے پر جھکا اور انہیں اپنے سار میں لے لیا۔ میں آ گیا ہوں امی، ان کے ہاتھ چومے اور پھر ابو کی جانب متوجہ ہوا جنہوں نے باہیں پھیلا کر اسے گوش میں لے لیا۔ عبید نے بے انتہا خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ نبیلہ، تیمور بھائی کہہ کر اس کی جانب بڑھی۔ ثنا بے یقینی مگر خوش آئند نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ خیال آنے پر مسمارہ کو دیکھا جو تیزی سے کچن کی جانب مڑ گئی۔ گھبراہٹ، شرم یا گریز، ثنا ایک دم سے جج نہ کر پائی اور تیمور کی جانب متوجہ ہوئی، مسکرا کر سب سے فرداً فرداً مل رہا تھا۔ ہم سب تو ٹھیک ہے، تم سناؤ کیا حال ہے، کیسے ہو اور یہ داڑھی کیوں رکھ لی؟ عبید اس سے گلے ملتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ تیمور مسکراتے ہوئے ہاتھ پھیر کر رہ گیا داڑھی پر۔ روشن آرا وقار و حسن محبت سے دیکھ رہے تھے اور کچن سمیٹتے ہوئے اسمارہ کے وجود میں خالی پن پڑ رہا تھا۔ یوں احساس ہو رہا تھا کہ جذبے اور احساسات پہ اوس پڑ گئی۔ دھیرے دھیرے برتن دھوتے ہوئے خود کو مضبوط کیا، سمجھایا، تمہیں نہیں تو ہمیں بھی پرواہ نہیں۔ شام کو نکاح کی ترکیب بہت شاندار رہی۔ زبردستی سے ہی ثنا نے اسے ساڑی بند کر زبردستی میک اپ کیا، اندر سے بکھلائی خود کو سنجیدہ خوش ظاہر کر رہی تھی۔ توبہ ہے بھئی، ثنا اس کا گریسفل سا انداز دیکھ کر شرارت سے ہنسی۔ تم لوگ چھوٹے ہو مگر کس قدر بڑا ظاہر کر رہے ہو خود کو۔ وہ دھیمے سے مسکرا کر رہ گئی۔ اور سنو، چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہار سنگار تمہارا حق ہے۔ ہاں، شرارت سے اس کے عویدے درست کیے، گریز اپنا سکتی ہو۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ کون ہے؟ اسے گلے میں نیکلس ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ بھابھی، امی بلا رہی ہیں۔ تیمور تھا۔ آ جاؤ تیمور۔ شرارت سے چٹکی لی۔ کیا مانگ رہی ہیں امی؟ تیمور اندر آ گیا۔ آنٹی رخسار اور انکل حسام آئے ہیں، انہیں کچھ سرو کریں۔ بھاری بھر لب و لہجے کے ساتھ ثنا اور اس کے پہلو میں کھڑی اسمارہ کو دیکھا جس سے دیکھ کر رخ بدل لیا۔ تاہم قد آور آئینے میں اس کا روپ نظر آ رہا تھا۔ نگاہیں چرا لیں۔ آئیں بیٹھیں۔ نہیں میں چلوں، مہمان آنے والے ہیں، میں بھی ان تلوں سے تیل نکلوا کر رہوں گی، عزم سے کہا اور نگاہ اس سراپے پر ڈال کر ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی۔ ثنا کی شوکنگ پنک ساڑی، چمکدار میک اپ اور میچنگ جویلری سے سجا حسن دیکھ کر محبوط رہ گیا۔ اب جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، میں نے کپڑے وغیرہ سب نکال دیے ہیں۔ ثنا مسکراتے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یار، عبید نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ثنا پزل سی ہو گئی۔ اسمارہ گھبرا کر باہر نکل گئی۔ پلیز عبید، دیکھ لیا کریں نا۔ کیا دیکھ تو رہا ہوں، تمہارا حسن جو صرف اور صرف۔ عبید جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اسمارہ تیز سے اس قدموں سے دور ہو گئی۔ اتنی نکسک سے تیار عبید بھائی اور ثنا کے انداز، تیمور کا پیرار، اس کا دل خواہ مخواہ دھڑک رہا تھا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر لان کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر مختل حواس کو کنٹرول کیا۔ یا اللہ، سینے پر ہاتھ رکھا ہے۔ دل دھڑیج، کچھ جذبے، کچھ احساسات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ دل کو ٹین ایج کی صنف سے نکال باہر کرو۔ دوسرا ہاتھ ستون پر رکھا اور گیٹ کے پاس کھڑے تیمور نے احسن کو دیکھنے کے لیے سر گھمایا۔ نگاہ اس کے سراپے سے الجھ گئی، کچھ الجھی، کچھ پریشان، پیشمان آنکھ مسلتی، آنچل سے صاف کرتی، خواہ ہی نگاہ ٹھہری، خود کو سنبھال کر پلٹ گئی۔ تیمور لان کے ارینجمنٹ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ نکاح کی تقریب بخیر و خوبی انجام پائی۔ شادی 6 ماہ بعد رکھی گئی۔ رات کو وہ تیمور کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی چینج کر کے کمرے سے نکل گئی۔ رات گئے تک کچن میں مصروف رہی، پھر نبیلہ کے کمرے میں آ گئی، اسے باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ اور صبح نبیلہ کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر ثنا نے سر پیٹ لیا۔ کم عقل لڑکی، شام سہانی، رات مستانی دونوں ہی ضائع کر دیں۔ نگاہ چرا کر ناشتہ بنانے لگی۔ باہمی اتفاق رائے سے تمام تر ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ مائنڈ اٹ، ہمارے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے، ناپسندیدگی۔ اگر انہیں لڑکیوں کی کوئی ادا اچھی نہیں لگتی، چوڑیاں، مہندی، ہار سنگار، اور خود لڑکی، ہمارے درمیان رشتہ دوسروں کے حوالے سے ہے اور میں دوسروں کے ساتھ اور وہ غیروں کے ساتھ بہت خوش، مطمئن اور آسودہ ہیں۔ اور ثنا کا دل چاہا اس کا سر ایک ہاتھ ساتھ پیٹ ڈالے۔ ایک احمق عظیم ہے تو دوسرے کو پاگل عظیم ہے بننے کا کیا شوق ہے؟ اسمارہ، میں تو تم دونوں میں باہمی محبت، رفاقت و سلوک پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہو، ایک دوسرے کی ضرورت ہو۔ ثنا مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کی ایسی ہر کوشش فضول ہے۔ انہوں نے الگ روگ و سوگ پالا ہوا ہے، تو میں بھی انا پسند اور خوددار ہوں، بیکاری نہیں۔ ہائے اللہ، ایک کو قسمیں دے دے کر ہلایا، دوسرا پٹی سے اتر رہا ہے۔ مگر میرا نام بھی ثنا ہے، کیسے ملن ہار پہناتی ہوں، میرا کیا درا ہے، میں تو اس نیا کو پار لگاؤں گی۔ تیمور، کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ ماں تیمور سے پوچھ رہی تھی۔ ہفتے بھر کے لیے، جانتی ہیں چھٹیاں مشکل سے ملتی ہیں۔ جانتی ہوں، اتنی مشکل سے بھی نہیں ملتی جتنی مشکل آپ بتا رہے ہیں۔ 7 ماہ میں 1 ہفتے کی چھٹی نہیں۔ ہاں، انسان نہ لینا چاہے تو بات اور ہے۔ تیمور دیکھ کر رہ گیا۔ تیمور، یہاں کیوں ٹرانسفر نہیں کروا لیتے؟ ٹرانسفر روز روز تھوڑی ہوتا ہے بھائی، ادھر سے ہی تو گیا ہوں۔ درخواست میں اپنی مجبوری بتاؤ یا پھر اپنی فیملی کو بھی ادھر لے جاؤ۔ ثنا کے ٹھوکے دینے پر عبید مطلب پہ آیا۔ ظاہر ہے شادی تمہاری ہوئی ہے، امی ابو کی تو نہیں کر دی کہ تمہاری بیگم کو سنبھالے۔ اپنا فرض خود ہی ادا کرو۔ امی ابو کی خدمت کے لیے بھی تو کسی کو ہونا چاہیے نا، اگر میں نہیں تو میری بیوی ہی صحیح۔ ان کی طرف دیکھنا
دیکھا اور سنا گھور کر رہ گئی کتنے پتے کی بات کی تھی اس نے. تیمور بیویاں محبت سے خدمت گزار بنتی ہیں, زبردستی کی تو باغی ہو جاتی ہیں. اسمارا بہت اچھی لڑکی, اس کی قدر کرو. یہ قدر ہی تو ہے کہ وہ میرے گھر میں رہ رہی ہے. تیکھے ابرو سے دیکھا. اور یہ شادی امی کی خواہش ہے, میری ضرورت نہیں. اور یہ اس کا جرم تو نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی توجہ اور محبت سے محروم رہے. ثنا نے طاق کر حملہ کیا. تیمور چپ ہو گیا. فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا. ایک دم سے اٹھا اور بھائی بھاوج کو ایران چھوڑ کر باہر نکل گیا. عبید. ثنا کو غصہ آ گیا. دیکھ رہے ہیں تیمور کی حرکتیں, کیا چاہتا ہے؟ اگر ایک اچھی لڑکی نے اس کا گھر بسا دیا تو سزا ہے اس کے لیے, یا یہ میرا جرم ہے؟ عبید گہری سوچ میں گرکتا. سمجھائیں اسے ورنہ میں آپ کی خاموش نہیں ہوں گی. ثنا کھول رہی تھی اور چائے لے کر آتی. اسمارا دبے پاؤں پلٹ گئی. کچن میں نبیلہ کھڑی تھی. نبیلہ, یہ چائے عبید بھائی کو دے آؤ, میں ابو کو دودھ اور دوا دے دیتی ہوں. ان دنوں نبیلہ اپنی دھن میں اپنی سرگوشی میں تھی. اسمارا کے چہرے پر غور کیا اور نہ اس کے ستے ہوئے انداز پر توجہ دی. چائے اٹھا کر باہر نکل گئی. کیوں؟ ثنا کو مجھے اتنا ڈیگریڈ کر رہی ہے, میری عزت نفس مجروح کر رہی ہے. مجھے شخص سے کچھ نہیں لینا جو اپنا سب کچھ دور کر کے اب روک پال رہا ہے. میں شاید اس شخص کی رفاقت میں خوش نہ رہ سکوں. بے ساختہ سنک کے نلکے کے آگے جھک گئی. آنکھوں پر چھینٹے مار کر پلٹی اور پھر پلٹ کر اوون کی جانب متوجہ ہو گئی. فریج کے پاس کھڑا تیمور پانی پی رہا تھا, اسے نگاہوں کی زد میں لیے. اسمارا کا دل دکھ سے بوجھل ہونے لگا. بے حس خود غرض اور خود پسند. کپ میں دودھ ڈال کر پلیٹ ڈھکی اور توجہ دیے بغیر نکل گئی. اس کا بھیگا چہرہ متورم پلکیں تیمور سے چھپی نہ رہ سکیں. میاں بیوی کی محبت کی تجدید میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی سوائے نا خودداری خود پرستی کے. محبت ایک نگاہ خوشبو کا محبت بھرا لمس یا پھر ہاتھ تھام کر مضبوط گرفت کوئی نہیں چھڑا سکے. خوبصورت سا جذبہ سارا ملال دھو ڈالتا ہے, اور تیمور ایسا چاہتا ہی نہیں تھا, ورنہ کسی شوہر کے لیے بیوی کا سجا سنورا روپ بھرپور ہار سنگار اگنور کرنے کی طبیعت نہیں رکھتا. مگر تیمور کسی ہار سنگار, کسی ٹکراؤ, کسی چیز کو اہمیت نہیں دے رہا تھا. تو وہ کیوں خود کو گھرالے محبت حاصل کر لے؟ نہیں, قطعی نہیں, بالکل بھی نہیں. اس کی ذات اتنی عارضہ نہیں ہے اور نہ ہلکی, اور نہ اس کے جذبے اتنے سستے. امی, میں صبح جا رہا ہوں. رات کو دھیرے سے وہاں سے کہا, وہ اسے دیکھتی رہ گئی. انشاءاللہ اب باہر ماں آیا کروں گا, تسلی دی. روشن آرا اسے دیکھ کے گئیں اور ماں کو یوں دیکھنے پر خائف ہو رہا تھا. جا رہا ہوں تو جاؤ, مگر اپنی ذمہ داری اپنی بیگم ساتھ لے جاؤ. میری خدمت کے لیے بہت لوگ ہیں یہاں. امی, فی الحال میں اسے نہیں لے جا سکتا. فیملی کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تم وہاں فلیٹ لے کر رہ رہے ہو تو کرایہ 5 لڑکے شیئر کر رہے ہیں. انہیں دیکھا تو شادی کیوں کی تھی آخر؟ آپ کی زور اور بھابھی کی زبردستی. تمہاری خاطر ہی نبھاؤ, بچی پر ظلم کر رہے ہو. ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ کہ تم اتنے بدظن ہو گئے؟ زندگی کا ہر فیصلہ تمہارا اپنا تھا. غلط ہوا تو ہمارا کیا دوش کہ تم ترک دنیا کر بیٹھے. اور اب اگر ہمارے کہنے پر سانے زم کر ہی دیا تو نبھاؤ. کیا کمی ہے بچی میں؟ خوبصورت, خود سیرت, سگڑ, سلیقہ شعار, قابل, اس فتنی سے لاکھ درجے بہتر ہے. اس کا سوگ منا رہے ہو. ایسی بات نہیں ہے امی. پھر کیسی بات ہے؟ کیا دوش ہے اس کا؟ وہ پہلے ہی حالات کی ستائی ہوئی ہے, مظلوم اور حساس. اس پر مزید ظلم اگر تم دنیا کی تمام لڑکیوں کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہو تو یہ زیادتی ہے. امی پلیز مت کہو مجھے امی. منہ پھیر لیا. فیصلہ کر کے جاؤ. کیسا فیصلہ؟ حیران ہوا. اسمارا کو لے جانے کا اپنے ساتھ. امی, ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا. میں آئندہ لے جاؤں گا, وہاں نہیں رکھ سکتا. جا کر انتظام کرتا ہوں دوسرا. ماں کو بہلایا. امی, باہر کھڑی ثنا سب سنتی اندر آ گئی. امی, یہ جھوٹ بول کر جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ آپ کو بہلا رہا ہے, ورنہ 1 ہفتے سے یہ اپنے کمرے اور اسمارا نبیلہ کے کمرے میں سو رہی ہے. تیمور نے سر ہاتھوں میں تھام لیا اور روشن آرا ہکا بکا رہ گئی. یہ نبھائے گا کول جو اسے اہمیت ہی نہیں دے رہا. کیا جرم ہے ہم سب کا؟ وہ اب ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. تمہارا گھر بسایا ایک اچھی لڑکی سے, اور تم اسے نفرت کی مار مارے ہو. یاد رکھنا تیمور, خدا بھی تمہیں ذاتی معاف نہیں کرے گا. روشن آرا تعصب و ملال سے دیکھ رہی تھی. کیوں تیمور؟ امی, میں اگلی بار لے جاؤں گا. پھر جرا کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ٹرانسفر یہاں کراؤ. امی, یہ فی الحال ممکن نہیں. سب کچھ ممکن ہے, تم بے فکر ہو. جانے کس خیال سے مطمئن ہو گئی امی؟ پر سارے پول کھول کر ثنا مطمئن ہو گئی. تیمور, خدا بھی بلا وجہ کی زیادتی کو پسند نہیں کرتا. جو اچھا ہے اس کے حق میں اچھا ہی رہنا چاہیے. زندگی میں غم خوش حادثات سب ساتھ چلتے ہیں بیٹا. یہ جذبے منزل ہوتے ہیں, نہ ٹھہراؤ. بس گردِ سفر ہے. موسم کا حصہ تاکہ حال کو اس کی روشنی میں بہتر بنایا جائے اور زندگی سے خوشیوں کو کشید کیا جائے. مجھے ملال رہتا ہے شاید ایک بار پھر اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تیمور کو سمجھاتے ہوئے لمحے بھر کو ٹھہری. وہ بہت بات اب بچی اپنے لیے, اپنے حق کے لیے ایک لفظ نہیں کہے گی. اسے اپنے لیے لڑنا نہیں آتا. قصور نہ ہوگا تو بھی خاموش رہے گی. اس کے ساتھ زیادتی مت کرنا تیمور, تمہیں میری قسم. امی, یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اولاد جوان ہو تو مائیں ایسے ہی مجبور ہو جاتی ہیں. اپنی نم پلکوں کو آنچل سے صاف کیا اور تیمور نظریں چرا رہا تھا. اس کی میں مجبوری تھی, اپنے دل کا کیا کرتا جو ٹھوکر کھا کر, اور وہ بھی محبت میں.
سنبھلا ہی نہیں، دنیا کی ساری عورتوں پر سے اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ اسمارا سے کیسے زبردستی محبت کا رشتہ استوار کرتا، اس کا دل گویا خالی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ احساسات اس معاملے میں ختم ہو چکے تھے، اور وہ اپنے دل کا کیا کرتا، صنف نازک کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ رات گئے لان میں ٹہلتے ہوئے تیمور سوچ رہا تھا، خود سے الجھا سوال کرتا، امی کی ناصحانہ انداز کی روشنی میں خود کو سمجھاتا، دل کا کوش ہنوز خالی تھا۔ صبح 11 بجے وہ جانے کے لیے نکل رہا تھا، خود بھی اداس سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی باہر تیز بیل بجی اور احسن حواس باختہ اندر سے آیا۔ کیا ہوا احسن؟ امی وہ باہر آئی ہے۔ تذبذب سے تیمور کو دیکھا۔ کون؟ تیمور اس کے انداز پر چونکا۔ وہ زین کی والدہ ہیں، سب چونک گئے۔ اسے کیا کام ہے؟ تیکھے ابرو تن گئے روشن آرا کے۔ وہ تیمور بھائی کو بلا رہی ہے۔ کیوں؟ تیمور بھی چونک گیا۔ معلوم نہیں۔ تیمور نے امی ابو ثنا کی جانب دیکھا اور پھر جانے کیا سوچ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کوریڈور، لان اور پھر روش عبور کر کے گیٹ پر پہنچا اور گیٹ وہاں کر دیا۔ سامنے وائٹ گاڑی میں نگار بیٹھی تھی، اس کے پہلو میں اس کا بیٹا زین، جو اس کو دیکھتے ہی پاپا پاپا کہہ کر باہر آ گیا۔ زین نے اس کے گلے میں بازو گھائل کیے۔ نگار آنکھوں میں گلاسز لگائے نیچے اتر آئی۔ میں زین کو چھوڑنے آئی ہوں تیمور، اسے تم رکھ لو، تمہارے پاس اس کی تربیت بہت اچھی ہو جائے گی۔ سفید دھوپ اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ ناپسندیدہ اور زبردستی کے رشتوں کے ساتھ شاید یوں ہی ہوتا ہے، اور جو لوگ خود غرض اور خود پسند ہوتے ہیں ان کے ساتھ ضرور یہی ہونا چاہیے۔ اداس لہجے میں دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، میں تمہاری محبت ہی تمہاری قدر نہیں کی، اور اپنی محبت کے لیے بھاگتی تمہیں چھوڑ گئی تو میرے پیچھے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے۔ محبت کے پیچھے جتنا بھاگیں یہ خوار ہوتی ہے، ملول اور داس رکھتی ہے۔ جس کے لیے تمہیں چھوڑا وہ مجھے چھوڑ گیا، اور اب ابو جہاں میری شادی کر رہے ہیں انہیں میری ضرورت ہے، زین کی نہیں۔ ابو زین کو رکھ لیں گے، وہ یہ تمہارے پاس زیادہ محفوظ ہوگا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ تیمور دم بخود تھا۔ اس سارے کھیل میں خسارہ بچوں کا نصیب بنتا ہے۔ اسے میرے بارے میں یہ بتانا کہ تمہاری ماں مر گئی۔ اس کے آنسو رخسار پر ضبط کے باوجود پھسل گئے۔ زین کو پیار کیا، وہ پلٹ کر گاڑی میں جا بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ محبت ایسے بھی پامال ہوتی ہے۔ محبت جذبوں سے مشروط ہوتی ہے۔ وہ کیسے بد دعا دے سکتا تھا، جانے کیسی محبت ہی نگار کے لیے۔ دل ٹوٹنے کے باوجود ایک نرم گوشہ اس کے لیے بات تھا۔ زین اس کے کالر سے کھیل رہا تھا، دھیرے سے اس کے رخسار چوم لیا، آنکھیں بھیگنے کو تھی۔ تیمور بھائی؟ گیٹ پر احسن کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ زین؟ ہاں۔ پلٹ کر اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا اور زین کو سنبھالتا لاؤنج میں آ گیا۔ ارے زین، خیریت؟ روشن آرا چونکی۔ ارے میرا پوتا، میرا یار، میرا دوست، کون چھوڑ کر گیا ہے؟ نگار۔ زین کو باپ کی گود میں دیا ہمیشہ کے لیے، دھیرے سے کہا، صف پر بیٹھ گیا۔ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ سر اٹھا کر دادا پوتا کو دیکھا۔ ارے بڑا ترا تھا، تنتنا تھا، بیٹا میرا ہے، میں پالوں گی۔ کہاں گئی اولاد کی محبت؟ امی پلیز، میری اولاد ہے یہ، میں بہتر پال سکتا ہوں۔ اس وقت چھوٹا تھا، کم عمر تھا، ماں کی ضرورت ہی سے، اب سمجھدار ہے، میرے خیال میں رہ لے گا۔ آپ اور ذمہ داری؟ نہ بابا، اب میں بڑی ہڈیوں میں دم خم نہیں کہ بچوں کو پالوں پوسوں، ان کے پیچھے بھاگوں۔ میرا بلڈ پریشر پہلے ہی تم لوگوں نے ہائی کر رکھا ہے۔ تم انہیں دیکھ کر رہ گیا، جانتا تھا ناراض ہے، خفا ہے، اور اسمارا کو کوئی حق کوئی اہمیت دیے بغیر جا رہا ہے، مگر ارے میں ہوں جو اسے سنبھالنے والا ہوں۔ جا بیٹا جا، آرام سے جا، یہ میرا پوتا، میرا بیٹا، میرا ننھا تیمور ہے، مجھے دوبارہ سے جوان کرے گا۔ کیوں بیٹا؟ تیمور نے تشکر آمیز انداز میں باپ کو دیکھا۔ وہ اس کے تفکر، ان کے پرابلم کو جان گئے تھے، اور وہ اسے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ دل کو اطمینان بھی تھا کہ بے شک امی اس پر خود غرض اور خفا ہو رہی ہیں، مگر ان کا خون ہے، دیکھ بھال کر ہی لیں گی۔ رہی بات اسمارا کی، لمحہ گھر پہ سوچا بھی تھا کہ اس سے گزارش کرے کہ زین کا خیال رکھے، مگر دل ہی دل میں یہ سوچ کر خفیف اور خجل سا ہو گئے، اسے دیا ہی کیا تھا کہ اپنی غرض کے لیے تقاضا کرے۔ ثنا بھابھی تو سب سے زیادہ خفا تھی، اس سے کچھ کہنا ہی عبث تھا، سو چپ چاپ شام ڈلے وہ اپنے شہر لوٹ گیا۔ یہ لو سنبھالو ایک اور ذمہ داری۔ ثنا نے غصے سے زین کو اسمارا کے سامنے کیا، وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جو لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے، زمانہ ان پر ایسا ستم ڈالتا ہے۔ امی نے تو صاف کہہ دیا ہم سے نہیں ہوتی خدمت، ابو کھیل سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، باقی دیکھ بھال۔ نبیلہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں، مجھے عبید کے کام بہت ہے۔ رہی تم، یہ تمہاری ذمہ داری بن جائے گا۔ اس کا دل لہو لہو ہونے لگا، دھیرے سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ثنا دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر زین کو قریب کر لیا۔ انسان دوسروں کے لیے ہی تو اس زندگی میں جیتا ہے۔ زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بچے تو بہت معصوم فرشتے ہوتے ہیں، ان سے کیا کدورت رکھنا۔ ہاں اب بن جاؤ ماں۔ ماں؟ عورت تو ہوتی ہی پیدائشی ماں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثنا کا لہجہ چٹک گیا۔ ایسے خود غرض کینہ فطر لوگوں کے کام آنے اس نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ ایک حق تو دے ہی نہیں سکا، کم ظرف۔ پلیز ثنا، میں نے کیا کہا؟ مجھے مانگے کی خوشیاں نہیں چاہیے۔ بھگتو پھر۔ ثنا جل گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جھک کر زین کا ہاتھ تھام لیا۔ زین، وہ دھیرے سے بولی، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ پریپ 2۔ اچھا، اور کیا کیا کھیلتے ہو؟ مجھے فٹ بال اچھا لگتا ہے، میرے پاس بڑی والی بال ہی نہیں۔ او ہو، اتنی معصومیت بھرے لہجے میں کہا، اس پر پیار آیا۔ ثنا کینہ توز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے فون کرو، جل کر کھڑی ہوئی، اور کہو کہ لے جاؤ اسے
میں خود غرض انسان کی اولاد کو نہیں پال سکتی۔ ثنا پاؤں پٹک کر باہر جانے لگی۔ پھر کیا ہو گیا؟ سر اٹھا کر جاتی ہوئی ثنا کو دیکھا۔ وہ اپنے بچے کی خاطر ترس، بھیک، محبت کی چند بوندیں، اور مجھے ایسی سوغات نہیں چاہیے۔ بے غرض بے لوث محبت چاہتی ہوں میں۔ اتنا تو حق ہے نا میرا کہ مجھے پاکیزہ پرخلوص محبت ملے۔ مجھے میرے حق سے کوئی دستبردار نہیں کر سکتا، اگر نہیں ملتی تو نہ ملے۔ کیوں زین مسکرائی؟ اپنوں کا خلوص اپنوں کی چاہت تو ہے۔ ثنا پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اسمارا زین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رات کو دادا کے پاس سویا۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر اسمارا کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ والی آنٹی سے ناشتہ کرنا ہے۔ اسمارا نے اٹھ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور روشن آرا ترہم نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ پوتا تیمور کا خون انہیں بھی پیارا تھا، مگر سر جھکا لیا۔ گزرتے دنوں میں اسمارا کی مصروفیت میں اضافہ ہو گیا۔ ویسے بھی وہ مصروف اور ہمہ وقت حرکت میں رہنے والی لڑکی تھی۔ قریبی اکیڈمی میں اس نے بطور ہینڈی کرافٹ ٹیچر جاب کر لی۔ وقار حسن نے بھی جانے کیا سوچ کے اجازت دے دی۔ روشن آرا ناراض ہوئی کہ اجازت کیوں دی؟ بہو ہم پر واری ہے کیا؟ نہیں روشن آرا، میں نے اپنے بیٹے کی خود غرضی کی وجہ سے اجازت دی ہے۔ جانے تیمور کیا سوچ پہ بیٹھا ہے، بہو کے پاؤں مضبوط ہو جائیں۔ جانتی ہو نا اولاد اپنی مرضی کی مالک ہے۔ ان کا لہجہ کچھ سوچتا ہوا تھا۔ تیمور سے سخت خفا تھیں۔ اس نے ان کی لاج بھی نہ رکھی۔ اکیڈمی سے آ کر وہ زین کو وقت دیتی، اثر کی نماز کے بعد کچن اور باقی گھر والوں کی فرمائش، ان کا خیال اور دھیان۔ ثنا نے گپ شپ۔ ثنا کی آج کل طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بڑے نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ تیمور کا فون آتا، امی سے بات کرتا، زین سے باتیں کرتا۔ عبید صاف منع کر دیتا، مجھے بات نہیں کرنی۔ زین اس گھر میں آ کر بہت خوش و مطمئن تھا۔ ایک بار اس نے اپنی ماں کو یاد نہ کیا۔ شاید اس کی برین واشنگ کر کے بھیجا گیا تھا، یا پھر وقار حسن کے بعد اسمارا کی توجہ کا مرکز تھا۔ اسے اسکول میں داخلہ کروا دیا گیا۔ پڑھانے، ہوم ورک کی ذمہ داری بھی اسمارا کی تھی۔ زین سے اسے بے غرض محبت تھی۔ بچہ تھا اور بچے سے کیا دور رکھنا، وہ تو تھا ہی اتنا معصوم، خود بخود پیار کرواتا تھا۔ ماں سے محروم، باپ دور، خود بخود ہی وہ قریب ہو گئی۔ آج کل نبیلہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، پھر روزے شروع ہو جاتے ہیں۔ انہی دنوں اتفاقاً ایسا ہوا کہ تیمور حسن بڑا سا بیگ تھامے آ گئے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب اس نے یہ بتایا کہ اس کا ٹرانسفر دوبارہ یہاں کی برانچ میں ہو گیا۔ زین بابا کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ روشن آرا سجدہ شکر بجا لیں، اب شاید تیمور کا کٹھور دل نرم ہو جائے۔ ثنا کی آج کل اتنی مصروفیت تھی کہ اس نے بھی اسمارا کو سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ جب اس نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا، زین کو صبح وین لینے آتی تھی، ساتھ ہی اسمارا اسے وین میں بٹھا کر اپنی اکیڈمی کے لیے نکل جاتی۔ واپسی میں زین کی وین میں ہی آتی تھی، رستہ وہی تھا۔ پہلے ہی دن اسمارا کو تیار ہو کر جاتے دیکھ کر تیمور حیران ہوا۔ یہ کہاں گئی ہے؟ تم کون ہوتے ہو برخودار پوچھنے والے؟ وقار حسن نے پلٹ کے پوچھا۔ جی؟ وہ اس جواب پر گڑبڑا گیا۔ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تو تمہیں کیا؟ اس کے خرچے ہیں، خواہشات ہیں، ریتا جاگتا وجود ہے۔ ہنر مند لڑکی ہے، وہ جاب کر کے اپنا بوجھ اٹھا رہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تیمور حیران رہ گیا۔ مگر تیمور، تمہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں جب تم نے اس کے حقوق تسلیم نہیں کیے۔ اس دو ٹوک جواب پر تیمور ششدر رہ گیا۔ مگر میں آپ کو پابندی سے پیسے بھیجتا رہا ہوں۔ ہاں، مگر وہ ہمارے لیے تھے، تمہاری بہن کے جہیز کے لیے تھے۔ تم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کچھ پیسے سے دے دینا۔ اس کا انداز پوچھتا، انہیں اب گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا تھا۔ وہ تو میرے بچے کی گورننس بنی ہوئی ہے، اس کا خیال، دھیان، تربیت، تعلیم، ہوم ورک۔ اس نے اس چیز کے پیسے نہیں لیے۔ تاک کر ایک اور تیر پھینکا۔ ابو! وہ باپ کے انداز پر تحیر زدہ تھا۔ اس سے پہلے امی برس برس کرتی اسمارا کے وجود کا احساس دلاتی تھیں۔ ثنا بھابھی تھیں جو اس پر توجہ دینے کے لیے کہتی تھیں۔ ابو نے کبھی نہیں کہا۔ اب مقام حیرت ہی تھا، دونوں خاموش تھے اور ابو بول رہے تھے۔ ابو، وہ اس گھر کے فرد ہے، برخودار۔ ہر فرد کے گھر میں کچھ حقوق ہوتے ہیں، اہمیت ہوتی ہے۔ تم کس ناطے سے اسے فرد گردانتے ہو؟ ہر فرد کے کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ ابو، وہ ایک طرح سے اس کی ماں ہے۔ نہیں، ہاتھ اٹھا کر بردباری سے اسے ٹوک دیا۔ جب وہ تمہاری بیوی ہی نہیں بنی تو تم ماں کیسی؟ تیمور کا سر جھک گیا۔ انسان کو اتنا غرض نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی دو لو کے اصول پر گامزن ہے۔ اس گھر میں اس کا احسان ہے، وہ اپنے حق سے محروم ہوتے ہوئے اس گھر کا آدھا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہے۔ ہم دو بڑے لوگوں کا خیال، دھیان، ہمارے پوتے کا احساس، اس گھر کا خیال و دھیان، مہمانداری، بے غرض محبت نثار کرتی ہے۔ اور بغور تیمور کا جزا لیا اور وہ جوان ہے، اپنے لیے کسی کا انتخاب کر لیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تیمور انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اب وقار حسن اپنی کرکی کھسکا کر چنبیلی کی باڑ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ کیا وہ ویسی ہے؟ تیمور اسے کتنا جانتا ہے؟ وہ کیسی ہے؟ کیوں کر ہے؟ دل سرزنش کر رہا تھا تیمور۔ وہ ابو کی آواز پر چون گیا۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہے برخودار۔ جانے کیا جتانا چاہ رہے تھے؟ سوچیں اس کے اندر تک اترنے لگیں۔ گزرتے دنوں میں بہت کچھ واضح ہوگا۔ زین مکمل طرح اسمارا کی ذمہ داری تھی۔ ابو صرف لاڈ بتاتے تھے، امی پیار کرتی تھی، نبیلہ جہیز کی پیکنگ میں مصروف، اور زین صرف آنٹی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ آنٹی، آنٹی وہ، آنٹی یہ، آنٹی بہت اچھی۔ اسمارا کا قیام نبیلہ کے کمرے میں تھا۔ اس نے اپنی چیزیں بھی منتقل کر لی تھیں اور تیمور ہر چیز نوٹ کر رہا تھا۔ اسمارا کی مصروفیت، اس کی
ذمہ داری و احساس۔ انہی دنوں ثنا نے ایک ننھے منھے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ اسمارا گھر کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں بھی مصروف ہو گئی۔ اس کا سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی لڑکی اتنی بے غرض بے لوث ہو سکتی ہے؟ تیمور سوچتا، جبکہ نگار ہاں ہو سکتی ہے تیمور حسن، اگر وہ نگار نہ ہو۔ نگار کہنے میں کسی کا پیکر مت تراشو۔ نگار سے تمہیں رنگین محبت ہوئی، کچے رنگوں والی محبت، اور محبت تمہیں تھی، اسے نہیں۔ جب اسے نہیں تھی تو اس گھر کے گوشتوں سے محبت کیسے کرتی؟ اس کی محبت تو کچھ اور تھی۔ دل آئینہ دکھا رہا تھا۔ تمہیں اس کے چہرے سے محبت ہوئی تھی، اور محبت چہروں سے ماورا ہے۔ اسی پل تیمور کی ذات کہنے میں نگار کی محبت کا چہرہ دھندلا گیا، اور آہستہ آہستہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چہرہ ذات کہنے میں ابھرا، محبت کا بے رائا بے غرض چہرہ، اور تیمور چونک گیا۔ ہاں، ثنا اسپتال سے گھر آ گئی۔ پورا گھر آج کل اسمارا کی ذمہ داری تھا، اور یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا رہی تھی، بنا ماتھے پر شکن ڈالے۔ آج کل تو اس سے چھٹیاں لے رکھی تھی۔ تبھی پھپھو نبیلہ کی تاریخ لینے آ گئی۔ عماد امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ رمضان سے پہلے وہ یہ فریضہ ادا کر دینا چاہتی تھی۔ رمضان سے 15 دن پہلے کی تاریخ رکھی گئی، اور گھر کی چہل پہل میں اضافہ ہو گیا۔ اسمارا سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ بیوی تھی تو اس کی، مگر جھجک مائل باکرم تھی۔ پھر اس کی مصروفیت ابی ابو کے کمرے میں، ابھی تو نبیلہ کے ساتھ، اور ابی کچن میں تھے۔ تیمور نے زین کو اعلیٰ کار بنایا۔ آنٹی آپ کو پاپا بلا رہے ہیں۔ زین کچن میں سر پر کھڑا تھا، اور یوں اچھلی گویا بچھو ڈنک مار لیا۔ چلیں نا، بازو تھام لیا۔ کیوں؟ بس اسمارا ڈیئر، اب کیوں اور کیوں کر کے سوال مت کرو۔ محبت کے بالغ برڈس نے کو ہے۔ میں کچھ دنوں سے اس کا رویہ اور نگاہیں نوٹ کر رہی ہوں۔ ثنا نے انکشاف کیا، جو بہت دیر سے کچن میں آئی تھی۔ جب وہ جک رہا ہے تو تم بھی سمٹ جاؤ۔ میں خوش فہمیاں نہیں پالتی ثنا۔ اب کیوں؟ چلیں آنٹی، زین نے بازو کھینچا۔ چلو میں آتی ہوں۔ نرمی سے بازو چھڑایا، اور بابا سے کہہ کر آؤ کہ چائے بنا رہی ہوں۔ سہولت سے ٹال دیا۔ زین بھاگ گیا۔ اسمارا اتنا حق تو بنتا ہے نا میرا بھی، دھیرے سے مسکرا دی۔ مائیوں، مہندی، شادی، ولیمہ، اور بے انتہا مصروف تھی۔ روشن آرا کے ساتھ روشن آرا دل سے قدردان تھی۔ ثنا ننھے حمزہ میں مصروف رہی۔ سنو، ایک کپ چائے مل جائے گا؟ وہ کچن میں مصروف تھی جب بیگ پر آواز سنی۔ سامنے کا کیبنٹ کھول کر دیکھا، جار خالی تھا۔ کافی نہیں ہے؟ چلو ایک کپ چائے صحیح، ساتھ کچھ کھانے کو۔ خاموشی سے کچھ بسکٹ، نمکو، چپس ڈال کر اس کے جانب بڑھائے، اور پھر پین میں چائے کا پانی رکھا، اور کچن شیلف صاف کرنے لگی، جبکہ تیمور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ ساتھ ساتھ ٹرے میں دودھ کے 2 گلاس رکھے، پانی رکھا، ساتھ ہی چائے مگ میں ڈالی، اور اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھی، اور ٹرے اٹھائی امی ابو کے کمرے میں جانے کے لیے۔ تم نہیں پیو گی؟ اسمارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں رات کو چائے نہیں پیتی۔ دھیرے سے باہر نکل گئی۔ تیمور ادھر ہی بیٹھا سوچتا رہ گیا۔ اگلے دن اس نے اکیڈمی جوائن کر لی۔ ابو اسے جاب کے لیے منع کریں، خرچہ میں دوں گا، تیمور ابو سے کہہ رہا تھا۔ صاحبزادے، دینا ہے تو دو، منع کرنا ہے تو کرو، اپنا حق استعمال کرو، میرے شانے پر رکھ کر بندوق مت چلاؤ۔ تیمور سر جھکا کر شرمندہ ہوا۔ ایک بچے کے باپ کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہے، اور فرائض کا بھی۔ جی بھر کر شرمندہ کیا۔ ہر دفعہ باپ کے شانے پر رکھ کر بندوق چلانا بھول جاؤ، اور زین کے لیے جگہ خالی کرو۔ وہ اکیڈمی جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ تیمور نے راستہ روک لیا۔ تم جاب نہیں کرو گی؟ اس کے چہرے پر نگاہ کی۔ کیوں؟ بے ساختہ سر اٹھایا۔ میں ہوں نا تمہارے اخراجات اٹھانے کے لیے۔ بے اختیار کہا۔ اسمارا ساکت سی ہو گئی۔ مجھے اخراجات کی فکر نہیں ہے ابو، کافی ہیں اٹھانے کے لیے۔ یہ میری مصروفیات، میرا کام، میرا شوق ہے، خوش سے لہجے میں کہا۔ ایک نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اتنی توجہ، خیال اور دھیان، خیریت تو ہے تیمور حسن؟ سوچوں نے دامن پکڑا، اور تیمور جیبوں میں ہاتھ ڈال سے جاتا دیکھتا رہا۔ اعتماد سے بردباری سے وہ پھر سر کچاتا واپس اندر آ گیا۔ لان میں ثنا کھڑی ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مزید خجل ہوا۔ کچھ نہیں، اگر کہو تو کچھ مدد کروں۔ کیسی مدد؟ وہ چونکا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کیسی مددگار ہے۔ نہیں، وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یعنی؟ زمانی انداز میں سوچا۔ تلوں میں سے تیل نکلنا شروع ہو گیا۔ مبارک ہو۔ رات کو ثنا اسمارا کے کمرے میں آ گئی۔ کس بات کی؟ یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ وہ ہنسی۔ برخودار لائن پہ آ گئے ہیں؟ اچھا۔ وہ ایزل سیٹ کر رہی تھی کسی نئے آئیڈیا پہ کام کرنے کے لیے۔ تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے، مگر ملال زیادہ ہے۔ اب کیوں؟ میں نے کہا تھا نا، باہمی قربت محبت کو جنم دیتی ہے۔ تبھی زین اندر آ گیا۔ آنٹی، پاپا کہہ رہے ہیں ایک کپ چائے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ ثنا کی ہنسی میں اضافہ ہوا۔ پیغام رسا۔ پاپا سے کہنا سورا چلی گئی ہے، اب صبح چائے بنے گی۔ زین الٹے قدموں لوٹ گیا۔ ہائے، تو تم بنا دیتی اس بیچارے کو۔ کیوں؟ یہ ابو کا حکم نہیں ہے، اور ہر گہرے کے لیے میں کام نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ سرسری سا تھا۔ اتنا تو حق ہے نا کہ ان سے نظر انداز کروں جس نے مجھے اتنا درخورے آتنا نہیں جانا۔ ویسے اس دفعہ تیمور بہت بدل گیا ہے۔ اچھا، تمہیں زیادہ معلوم ہوگا۔ حمزہ سو گیا کیا؟ نہیں، پاپا سے لاڈ اٹھوا رہا ہے۔ سنو، شرارت سے اس کی جانب جھکی۔ کان ضرور کھینچو، مگر اتنے نہیں کہ بندہ خوار ہو جائے۔ یہ تم کہہ رہی ہو جو مجھے سمجھاتی تھی؟ تحیر
اسے دیکھا، ہاں اس لیے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے اور معافی تلافی کے رستے سے گزرنا چاہے تو تم نے بہت دکھ اٹھا لیے۔ زندگی کی خوشیوں میں تمہارا بھی حق ہے، ناسان انداز میں سمجھایا اور وہ سر جھکائے برش کلر پلیٹ پر پھیرتی رہی۔ ثنا کدھر ہو؟ حمزہ رو رہا ہے۔ باہر سے عبید کی آواز آئی تو ثنا باہر بھاگی۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ دھیرے سے کلر پلیٹ سائڈ پر رکھی اور دریچے میں آ کھڑی ہوئی۔ اب کیوں تیمور، اب کیوں؟ میں تو اب بھی وہی ہوں، جذبے بدلے ہیں رشتے۔ وہ رنجیدہ ہونے لگی۔ آج کتنے عرصے بعد آنسو پلکوں پر آ ٹھہرے۔ تیمور کا اسے گاہے بگاہے مخاطب کرنا، بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، ذہن کو بار بار بھیجنا اس پر واضح تھا، مگر سود و زیاں کا حساب دیے بغیر وہ کس طرح سے اپنی بے توقیری کو بھلا دے، اسے بے الفت دنوں کو بھول جائے۔ اس کا قصور، اس کا جرم نہیں تیمور حسن یوں نہیں، میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں مگر جھکنے کو نہیں۔ پہلے مجھے حساب دینا ہوگا۔ پلکوں کی نمی اور رخسار کے آنسوؤں کو انگلی کی پوروں سے صاف کیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو اور دور کر لیا، مصروفیت بڑھا لی، ثنا کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھال لیا۔ رات گئے وہ روشنارا کی ٹانگیں دباتے ہوئے نہ تھکتی اور وہ اسے دعائیں دیتے۔ تیمور حق رکھتا تھا مگر جھجک مانے تھی، اب یوں ایک دم سے جا کر اس کا ہاتھ نہیں تھام سکتا تھا۔ عورت کے بارے میں اس کی نظریات اور خیالات بدل گئے۔ ہر عورت کا اپنا الگ مقام، حیثیت اور کردار ہے، ہم کسی کو دوسروں کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسمارا اس کے دل میں اتر گئی تھی اپنے اعلیٰ صفات اور بلند کردار کی وجہ سے۔ انہی دنوں رمضان شروع ہو گئے۔ رمضان کی مصروفیت الگ تھی، سحری بھی رفتاری، گھر کے دوسرے کام، عبادات اور ریاضت، اور پیشانی پر شکن ڈالے بغیر جس طرح وہ کام کرتی تھی، دل میں اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ زین، تمہاری آنٹی تھکتی نہیں ہے؟ زبانی انداز میں پوچھتا کچن میں وہ ہوتی۔ میری آنٹی کبھی نہیں تھکتی جناب، وہ آئرن لیڈی ہیں، فخر سے کہتا۔ اچھا۔ اسے نظروں کے سار میں لے لیا، وہ کچھ غائب سی ہوگی۔ زین، دادو سے پوچھ کر آؤ، دعا لے لی؟ جی۔ وہ بھاگا۔ تیمور اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہیں۔ عشاء کی نماز کے لیے وہ تیار تھی۔ کمرے میں آنا چاہ لے گا۔ سبھی چہرے کو دیکھا، ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے کہہ دیں۔ یہاں سرے عام سب کے سامنے؟ وہ زبانی انداز میں ہنسا۔ وہ لمحے بھر کو ہاں، کیا مذائقہ ہے؟ وہ کچن کا آخری کام سمیٹ کر باہر نکلنے لگی۔ دروازے میں تیمور ایستادہ تھا، سینے پر ہاتھ باندھے اسے بغور دیکھا، 2 قدم چل کے مقابل آیا۔ مجھے اپنے سابقہ سلوک کی معافی مانگنی ہے، بتاؤ کیا کروں؟ ایک دم سے کہہ دیا اور اسمارا ساکت ہو گئی۔ بلا شبہ میں غلط تھا جو تمہاری قدر نہ کر سکا۔ مجھے نماز پڑھنی، اسے رخ پھیر لیا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں، اسے شانے سے پکڑ کر سامنے کیا۔ اتنا استحقاق بھرا انداز، یہ لہجہ، یہ نگاہیں، وہ سر تابہ بدلا ہوا تھا۔ آنٹی، دادا بلا رہے ہیں۔ زین رحمت بن کر آیا۔ وہ اجلت بھرے انداز میں نکلنے لگی کہ تیمور نے حق دارانہ انداز میں ہاتھ تھام لیا۔ اسمارا، میں واقعی شرمندہ ہوں، تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ابو بلا رہے ہیں۔ نگاہیں چرائیں اور میں قریب ہوا، سن لوں گی۔ دھیرے سے ہاتھ چھڑایا اور جانے لگی۔ میں باہر لان میں بیٹھا ہوں۔ وہ آگے بڑھتی چلے گی۔ اس کا دل ایک نئی لے میں دھڑکنے لگا۔ معافی تلافی ہی تو محبت کی راہیں وار کرتی ہے۔ اب جب وہ اقرار کر رہا تھا تو ثنا کا پرچم لہرانا فضول تھا۔ ابا کو دعا کھلا کر وہ باہر لان میں آ گئی۔ سبز مخمل گھاس پر نیم دراز وہ اس کا منتظر تھا۔ لمحہ بھر کو جھجکی اور وہ آہٹ پر چونک کر اٹھ بیٹھا۔ آؤ، امید نہیں تھی تمہارے آنے کی۔ نماز پڑھ لی؟ نہیں۔ دھیرے سے بیٹھ گئی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈک نے اپنے حصار میں لے لیا۔ کتنے لمحے خاموشی سے گزرے۔ اسمارا، میرے بارے میں ہو سکتا ہے تم نے کچھ اندازہ لگایا ہو اور وہ غلط ہو، بالکل اسی طرح جس طرح سے میرا اندازہ تمام لڑکیوں کے بارے میں غلط نکلا۔ میں ٹھوکر کھایا ہوا تھا، اسی تناظر میں تمام چہرے دیکھتا رہا، ریاکار، خود غرض، کینہ صفت اور خود پسند۔ تیمور نے دھیرے سے کہنا شروع کیا۔ انسان ایک بار دھوکہ کھا لے تو عرصہ تک اس کے حصار سے نہیں نکلتا، جب تک خود نہ نکلنا چاہے۔ تو بس میرے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ اب ایک لڑکی کی اچھی عادات، مضبوط کردار، مثبت سوچ و بیرایا محبت سلوک اور رویے نے مجھے بدل دیا۔ میں اس لڑکی کے برابر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے تمام خدشے وہمیں مٹا کر خود کو اس پہ واضح کر دیا۔ تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے گاز نوچتی رہی۔ جب کہے بنا ہی معافی مانگ رہا تھا۔ اس گھر کو تم نے محبت دی، میں نے کسی صلے و ستائش کے لیے تو اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھا، میرے بیٹے کو محبت سے سمیٹا۔ بچے تو پھول ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ پھر میرے قصور معافی مانگ لی تو قصور کہاں رہا؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وہ 1.5 سال کی ذیت، دکھ، تکلیف، رنج، آنسو بھول گئی۔ شاید خوشیوں کے دروا کرنے کے لیے بھولنا ہی شرط ہے۔ شکریہ سے افزائی کا۔ دھیرے سے قریب جھکا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ اس کے بعد زبانی لہجہ، اس کے بعد میں سوؤں گی، نماز کے بعد تراویح، پھر تسبیح، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوتا۔ اوکے۔ دھیرے سے ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا اور وہ فوراً اٹھ گئی۔ ذرا سی تاخیر نماز قضا کروا دیتی اور آج کی نماز وہ قضا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سجدہ شکر اس پر واجب تھا۔ آخری دنوں کے روزے بڑے سہل اور سہولت سے گزر رہے تھے۔ ان میں خود بخود محبت کا رنگ شامل ہو گیا تھا، تاہم ابھی تک اس نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ گریز وہی تھا، دونوں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ رمضان کا احترام آنے تھا اور تجدید وفا کے لیے اس سے بہتر دن کوئی اور نہیں تھا۔ چلو تمہیں شاپنگ کروا دوں، آج چاند رات بھی ہے، اور صبح کے لیے شیر خورمے، سوئیاں، چاٹ، دہی بڑے تیار کردہ
کرنے کے بعد قورمہ مسالے کو دم دے رہی تھی کہ تیمور آ گیا، مگر آج نہیں، ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ اسی پل ثنا اور عبید شاپنگ کر کے گھر داخل ہوئے۔ بھابھی ذرا کچن دیکھیے گا، میں آ رہا ہوں ابھی، عجلت میں کہتا اسے لے باہر نکلا اور مسکراتی ثنا اسے وش کرتے باہر جاتے دیکھنے لگی۔ آج چوڑیاں، مہندی، جویلریز، کپڑے سب لینا اور صبح عید نک سک سے تیار ہونا، الگ بدلے لہجے میں کہا۔ مگر آپ کو تو چوڑیاں پسند نہیں، دھیرے سے مسکرائی۔ انسان جب دوسروں کے اناج میں زندگی کا چہرہ دیکھتا ہے تو کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن اب تو حقیقت شناس بھی ہوں، سمجھدار بھی ہو گیا ہوں، اس لیے اپنا زندگی کا چہرہ بدل دینا چاہیے۔ ایک عرصہ ہوا بھٹکے ہوئے مجھے۔ سنجیدگی سے کہا، تم خوش ہو نا؟ کس بات پر؟ تجاہل عارفانہ انداز اختیار کیا۔ یہ بھی بتانا پڑے گا؟ ظاہر ہے مسکراہٹ گہری ہوئی نظریں چرا لیں اور تیمور کے نثار ہونے کے یہ انداز ہی کافی تھے، اور یہ چاند رات چوکار بن گئی۔ تیمور نے ہار سنگار کی ہر چیز خود سے خریدی تو اسمارا نے ذہن کے لیے من پسند لباس خریدے۔ اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ رات گئے، چاند رات کے حسن سے لطف اٹھاتے یہ لوگ واپس آئے تو اسمارا کو ثنا نے لاؤنج میں بھیج دیا۔ آج ہی تو تمہارے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ چڑھے گا۔ سرگوشی کی، پیا کی مہندی۔ اسمارا بلش ہو گئی۔ زندگی کے رنگ ایک دم سے خوبصورت ہو گئے۔ اتنے سارے کام ہیں ابھی، کام شام کو چھوڑو، اس دن کی اہمیت کا اندازہ کرو۔ صبح سب نماز کے لیے چلے گئے تو اسمارا اور ثنا نے مل کر ٹیبل سجائی۔ ثنا خود تو عجلت میں تیار ہوئی، اسمارا کو دل سے تیار کیا۔ اورنج اور گرین اسٹائلش امبرائڈری والی سوٹ، ہاتھوں میں بڑی جھمکوں والی چوڑیاں، میچنگ جویلری اور پھر بھرپور خوبصورت میک اپ۔ روشن آرا نے اس کا دلہن بھرا انداز دیکھا، پہلے چونکے اور پھر بے اختیار پیار کیا۔ سدا سہاگن رہو۔ اسی پل سب مرد نماز پڑھ کے آئے۔ واہ بھئی، یہ آپ ہی ہیں نا بھابھی، یہ آپ ہی ہیں نا؟ حسن نے اسمارا کو چھیڑا۔ پیچھے ہی تیمور نئے رنگوں سے دیکھتا، وہ جھینپ گئی۔ اتنی نک سک سے 16 سنگار کر کے تیار پہلی بار ہوئی تھی، خود سے شرم آ رہی تھی۔ آنٹی تو دلہن لگ رہی ہیں، ذہن بھی ایک تھا۔ وہ سب کو سوئیاں سرو کرنے لگی۔ ابو نے، عبید بھائی نے عیدی دی، سب سے زیادہ عیدی اسمارا کو ملی۔ میری عیدی؟ تیمور کو سوئیاں دیتے ہوئے مسکرائی۔ اور میری عیدی؟ رنگ بھری مسکراہٹ سے دیکھا۔ ابو نے دی تو ہے، شوق ہوئی۔ اور تم کب دوگی؟ شریر ہوا، یہ سوئیاں کھا لیں، شرارت سے کہتی پلٹی، اور بہت عرصے بعد ایک خوشگوار عید نے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ چائے ٹرے میں لے آنا۔ جب وہ کچن سمیٹ رہی تھی تو تیمور نے کچن میں آ کر کہا۔ بے اختیار پلٹی، ابھی شرارت سے اس کے اویزے کو چھوا اور پلٹ گیا۔ اور جب چائے لے کر روس کی مانی جھجکتی شرمتی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو مبہوت رہ گئی۔ جا بجا گلاب، چنبیلی اور موتیے کے بوکے رکھے تھے، پھول پتیاں ہر سو بکھری تھیں۔ یہ چائے سائڈ پر رکھتے اس نے اطراف میں نظر کی۔ جی جناب۔ تیمور قریب آ گیا۔ رات سے آپ جناب کے منتظر ہیں، یہ گلاب رنگ کلیاں استقبال کے لیے۔ مگر کچھ کہنا چاہا۔ عید کی صبح تو مبارک ہو۔ تیمور نے کچھ اور کہنے کا موقع نہیں دیا۔ کیا عیدی لوگی؟ دھیرے سے سر اونچا کیا۔ آپ کا اعتبار محبت سلامت سے پلٹ آیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا عیدی ہوگی میرے لیے؟ گلابی آنکھوں سے دیکھا۔ تم ہی تو ہو اعتبار محبت، محبت سے اپنے حصار میں لیا۔ عید مبارک۔ تمہارا یقین بھرے اعتماد نے میرا اعتماد محبت کو واپس لوٹایا۔ تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، سچ تو یہ ہے حق ادا نہیں کر سکتا بے غرض اور بے لوث چاہت کا۔ تیمور دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ شکریہ شکریہ اے میری روح جبین، اور پھر دھیرے سے پیشانی چوم لی۔ ختم شد۔ آپ کو ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔